سامعین محترم، آپ حضرات سے خطیب اسلام حضرت مولانا شاہ نواز صاحب فاروقی مخاطب تھے، اور آپ نے ان کے بیان کے دوران یہ محسوس کیا ہوگا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے لفظ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ شخص سے جو شخصیت تک کا سفر ہوتا ہے وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ شاہ صاحب تشریف لے آئے، صدیقی صاحب تشریف فرمائے ہیں، تو ہمیں ان کی شخصیت نظر آ رہی ہے، جو اس کے پیچھے ان لوگوں کی محنتیں ہیں۔ جب یہ شخص سے پرسنالٹی بننے تک کا جو دورانیہ ہے وہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں دو جملے کہہ کے اپنے معزز مہمان کو مائک پر دعوت دوں گا کہ تانے مینے سہنے پیندن، تانے مینے سہنے پیندن، تکے ٹھڈے، ہائے ہائے سیانے ہو گئے یقین جانا، تانے مینے سہنے پیندن، تکے ٹھڈے کھانے پیندن، منگن دا بھی ول کوئی ہوندا ہے، کچھ تے بول پکانے پیندن، منگن دا بھی ول کوئی ہوندا ہے، کچھ تے بول پکانے پیندن، سوچ سمجھ کے بولی بندیا کیتے کول نبھانے پیندن، سوچ سمجھ کے بولی بندیا کیتے کول نبھانے پیندن، کھاکھا ماراں ہیٹ تلواراں حق دے نعرے، کھاکھا ماراں ہیٹ تلواراں حق دے نعرے لانے پیندن، دین بچان دی خاطر یارو طائف چ پتھر، دین بچان دی خاطر یارو، دین بچان دی خاطر یارو طائف چ پتھر کھانے پیندن، تے ایویں خضر اے نام نہیں بن دے محنتاں نال بنانے پیندن، ایویں خضر اے نام نہیں بن دے محنتاں نال بنانے پیندن۔ میں انہی لفظوں کے ساتھ اپنے معزز مہمان خطیب اسلام مقرر شیریں بیاں جناب حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے مائک کر رہا ہوں۔ آپ ہیں اور جناب حضرت عبدالحنان صاحب صدیقی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له، وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه
وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بہت ہی پیارے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ جل شانہ تو پہلے آپ کو اپنے خزانہ خاص سے بہت اجر عظیم عطا فرمائے. گجرانوالے شہر میں اور شہر کی مصروفیات میں سے آپ اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے جو بہت ہی قیمتی وقت نکال کے آئے ہوئے، اللہ کریم لمحہ لمحہ خیر و خوبیوں کے ساتھ آپ کو دنیا کے ہر میدان میں ترقی دے اور دنیا میں رہ کر اللہ جل شانہ قبر بھی اور آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کر کے نیکی سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کی ضائع 1 منٹ کے اندر کر دی. گزر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا جی وعلیکم السلام. اس کا کوئی ایمرجنسی فون آ گیا، انہیں جیب میں سے نکال کے آپ نے اسے پوچھا کی حال ہے، وہ فون سننے لگ گیا اور فون ایمرجنسی تھا. امی نے فون کر دیا کہ بیٹے دوا والی پرچی گھر بھول گیا، دوائی لے کے آ جانا. ابا نے فون کر دیا کہ یہ بیٹا فلانا کام کرتے ہوئے جانا. بیگم نے فون کر دیا چابیاں تو آپ آفس کی گھر بھول گئے. وہ اس کشمکش مکش میں اس کا یہ سننا بھول گیا کیا حال ہے. وہ اس کشمکش میں پھر دوبارہ مڑا. اس نے کہا دیکھو نخرے آ گئے نے، مال بہت آ گیا نا. تو اس نے نیکی کی، اسے 1 لفظ پر 10 نیکیاں ملی، لیکن قدم اٹھا ہی نہیں، نیکی اس کے منہ پہ مار دی گئی. ہر بندے کے بارے میں اچھا گمان رکھ لیں، اللہ جل شانہ فیصلے اچھے کرنے شروع کر دیں. ہمارا ہر بندے کے معاملے گمان اچھا نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی اچھا نہیں سمجھتا، ہم جو کسی کو اچھا نہیں سمجھتے. ہم اپنا دل بڑا نہیں کرتے، کوئی ہمارے لیے اپنا دل بڑا نہیں کرتا. دنیا کا دستور ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، ختم. آپ ہی کی مثالیں جیسی کرنی ویسی بھرنی کرتے رہیے. میں چاہوں کہ میرے دروازے سے کوئی پانی کا گھونٹ نہ پی کے جائے اور دوسرا میں جس کی بیٹھک میں جاؤں وہ بجلی کے وولٹیج گراتا رہے اور اپنے میرے لیے اے سی چلائے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کسی سے ہاتھ ملانا گوارا نہ کریں اور آپ کو کرسی دے کے کہ یہاں بیٹھ جائے. انسان کو جیسے ابھی میرے بھائی حکم فرما رہے تھے کہ کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا. اس وقت اللہ معاف فرماوے، ہمارے پر ایسی محنت کی گئی کہ کچھ کھونا نہیں ہے اور پانا تم نے آسمان سے ستارے توڑ کے لے کے آنے. یہ ہمارے پہ محنت ہے اور اس محنت نے ہمیں اتنا ڈھیٹ کر دیا. فجر کی نماز تو دور کی بات ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ دوپہر کب ہو گئی ہے.
جب اٹھتے ہیں سو کے میں پنجابی میں کہتا ہوں لے اتنی چھتی تو پیر ہو گئی ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا میں 13 گھنٹے بعد اٹھاؤں. پھر ماں سے گلا امی ناشتہ بنا دے، وہ کہہ رہے پتر میں تیرے پیولی روٹی پکا کے دکان تے بجا تو ناشتے بناوا. اب یہاں سے بگاڑ شروع ہو گیا. زندگی کا ڈسپلن متوازن نہیں رہا. رات کو ماں اٹھ کے کوسنے دے رہی ہے، ابا اٹھ کے کوسنے دے رہے ہیں، بھائی بہن کروٹ بدلتے، دادی دادا کہہ رہے اوہ آواز ہلکی کر لے. جرت نہیں ہے کہتے بند کر دے، آواز ہلکی کر لے. تو کنجر پڑا کیتا دوسرا تو نہ سنا، وہ کہہ رہا ابا پھر دوسرے کمرے سو جا کے. مجھے ایمانداری سے یہ قوم ترقی کرے گی؟ اس قوم کو کہیں گے یہ وہ قوم ہے جو اپنے لیے خود گڑھا کھود رہی ہے اور دوسرے کو کہہ رہی ہے آپ فکر نہ کریں میں آپ کو گر کے دکھاتا ہوں میں برباد کیسے ہو. یہ سارے نوجوان بیٹھے میرے بچے کی عمر کے، میری عمر 46 47 48، کیونکہ اس وقت تو عمر کا تعین نہیں تھا. جب پیدا ہوئے کیا نام لکھ دیا تو کتنی عمر لکھی. یہ بچے ہیں. تم ایمانداری سے بتاؤ تمہارا وجود، تمہاری صحت، تمہاری خوبصورتی، تمہاری نسل، تمہاری عقل، تمہارے ماں باپ کی محنت، تمہاری اماں کا 9 مہینہ تک گود میں اٹھانا، جوانی تک تیری ہر چیز کے خرچے تیرے باپ نے گوندلا والا چوک میں ریڈی لگا کے پورے کیے. کیا میری حیثیت میری شان ہے کہ میں نے کسی کو پیار کی آفر کی اس نے ریجیکٹ کر دی تو میں خودکشی کر بیٹھوں؟ مجھے ایک کے پیچھے 25 کو چھوڑنے کا کوئی دکھ نہیں. اس ایک نے تجھے چھوڑا تو خودکشی کے لیے تیار ہوا اور تو سارے گھر والوں کی امیدیں لے کے نہر کے اندر کود رہا ہے، تجھے کوئی شرم نہیں؟ مجھے آپ اس کا جواب دیجئے. آپ سوچئے تو نے ایک محبوب کی راہ چلتی عورت مرد بچہ، لوگ تو لڑکوں کی دوستی میں مر رہے ہیں. پہلے لوگ مرا کرتے تھے غیرت مند لوگ، پتہ نہیں ان کی خودکشی کس طرح کی ہوتی تھی. وہ کہتے تھے میرے باپ نے مجھے بازار میں کھڑے ہو کے تانا دے دیا کہ میرا پتر ہڈ حرام ہے گیا، اور یہاں مر رہے ہیں محبوب کے چکر میں گئے. ہمیں تو میرے چاند کوئی نہیں، ہمیں تو اللہ جل شانہ نے دین کی برکت سے بن مانگے ایسا محبوب دیا کہ پیر کے جوتے پاؤں نہیں جوتے بھی دھونے پیتے. ہمیں تو ایسا محبوب دیا ہم سفر میں ہوتے ہیں ہمارے سے پوچھتے تو نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ بھئی اللہ کی بندی تو نے کھایا نہیں کھایا، گاڑی روک کے کھانا کھا. یہ محبوب آپ کو کالج اور نیٹ کے اوپر نہیں ملے گا. ہاں عزت دار گھرانے اور عزت دار افراد اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کریں گے اور دوسرے کے گھر کی غیرت کی حفاظت ایسے جیسے اپنے گھر کی غیرت کی کریں گے تو اللہ وہ محبوب دے گا جو دیکھنے کے اندر تو تمہیں عورت نظر آئے گی لیکن گھر کے کام کاج میں تمہیں جنت کی حور نظر آئے گی. اللہ کے واسطے گجرانوالے کے روشن ضمیروں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کو عقل کے ناخن دو. میرا ٹاپک معاشرت پہ ہوتا ہے. یہ میری جیب میں موبائل ہے، گو کہ اس کی قیمت لاکھ روپے سے اوپر ہے، میں نہیں دکھا رہا، لیکن اللہ کی قسم یہ 7 والا میں نے دونوں موبائل اپنے پیسے کے نہیں لیے. ابھی میں لاڑکانے کے سفر پہ تھا، وہ 36 لاکھ روپے کی گاڑی، بہت میرا قریبی بھی نہیں دور کا بھی نہیں، چاہے انہیں بھی چابی پھینک. لیکن میں بے غیرت بنتا کہ آج مجھے ضرورت ہے گاڑی کی میں کرائے پہ چلتا. میں کہا نہیں بھائی یہ تجھے مبارک، تیرے بچوں کا نصیب ہے. اس موبائل پر یہ 12 بجیں گے، میری جان نکلتی ہے کہ 12 بجے کے بعد انڈیا، برطانیہ، امریکہ، فلسطین، دبئی، امارات، آپ چیک کر کے دیکھیں کالے کالے زیادہ عورتیں، اسلام آباد، راول پنڈی. ایک مرد جس کو مزاجی خدا ہونا چاہیے تھا وہ ایسا اس کے گلے کا ناسور کہ اس نے عورت کو مقام پاؤں کے جوتے سے اوپر دیا ہی نہیں. ایمانداری سے مجھے بتائیں
پرندہ پنجرے میں قید ہوتا ہے، اگر پرندے کو 2-3 مرتبہ مٹھو کبوتر یا سیٹی مار کے اسے نہ بلائیں وہ بھی گردن گھیر کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی زندگی پنجرے میں بجھی ہوتی ہے، وہ موت مانگتا ہے۔ اور اگر آپ کو دن میں آتے جاتے اس کے پنجرے کو اس طرح اسے بلائیں گے، وہ کہتے ہیں یہ پنجرہ نہیں، یہ میرے لیے جنت ہے۔ جس کو آپ بیاہ کے گئے تو ایسے لاڈ سے تھے بیاہ نے، جوڑا بھی 50,000 روپے کا، جوتے پر جو تلے کی کشیدہ کاری وہ بھی 5,000 روپے کی، گاڑی بھی آپ نے گجرات سے منگوائی اور بہترین آپ نے شو روم وہاں سے منگوائی جو جس کے 50,000 روپیہ 4 گھنٹے کے لیے ہر گھنٹہ پر 2,000 روپے بڑھتا گیا۔ برات بھی آپ 600 کی لے کے گئے، اور لڑکی والوں کا سنو جہیز نہیں چاہیے، روٹی چنگی ہونی چاہیے، ساڑھی برادری ساڑھی عزت ہے۔ اور لڑکی والوں نے بھی تمہیں سب کچھ دیکھ کے دیا۔ پتہ نہیں گھر کے اندر جب آئے تو ہمیں تو مصیبت، ہمیں ماحول ہی بڑا عجیب ملا۔ ہمیں یار جو ملے ہیں وہ بھی کہتے ہوئے شیر بن کے نہیں کتا نہ بن جی لیں۔ گھر میرا، بیوی میری، بچے میرے، باپ میرا، 40 لاکھ روپے کا میرے باپ نے خرچہ کیا، میرے لئے تو بائی سے لعنت اور شرم کا مقام ہے۔ میں دوست کے کہنے سے بیوی کو چلاؤں گا؟ میں دوست سے مشورے کروں گا میں تیری بھابی نو کس طرح مناواں؟ لعنت۔ ایک انسان گجرانوالے کے چوک میں کھڑا ہو کے ننگا ہو جائے، وہ اتنا بے غیرت نہیں ہے جو اپنی بیوی کے راز کی باتیں اپنے یار سے کرے، اس سے بڑا بے غیرت ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہے گھریلو زندگی؟ ہننا لباس لکم، اللہ نے جس کپڑے اتارنے کو اللہ کہہ رہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک بستر 6 فٹ 6 بائی 5.5 فٹ کے بستر کو اللہ کہہ رہے ہننا لباس لکم، بتی بند کر دو، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جس غیرت کو اللہ نے قرآن کی آیت میں چھپایا تھا تو نے اور روڈوں پر اس غیرت کو اڑا دیا۔ اور یہ بھی عقل کی ماری، جب تک اسے جوتے نہ پڑیں اسے بھی عقل نہیں آتی۔ میری بات تھوڑی سی ہے، ابھی الحمدللہ ایک ملک کا نامور نعت خان آپ کے سامنے آئے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اس کو بھی جب تک اچھی طرح پیروں میں روندا نہ گیا، اس نے کہا میری عزت ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کو گھر میں لا کے رکھا، اس نے گھر کے اندر آ کے مجھے موضوع دیا گیا عورتوں پہ کہ مولانا ہم پروگرام کرتے ہیں مردوں کے لیے، ہمارے جلسے میں آتی عورتیں، آپ اس پہ گفتگو کیجئے، اور میں گھریلو زندگی پہ عرض کروں گا فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسے بھی گھر میں چین نہ آیا، اسے لال جوڑے اور 6 کنگن کی عزت راس نہیں آئی۔ شادی کی پہلی رات کے بعد جب دوسرا دن چڑھا، ساس نے پورے گھر کی چابیاں اس کی جھولی میں رکھی، اسے راس ہی نہیں آئی۔ اسی بریفنگ دی گئی کہ تو نے ساس کو جانور بنانا ہے، سسر کی بھی نہیں ماننی، اور دیکھنا وہ فلانے کی دھی اس گھر میں آئی ہوئی ہے اور وہ بڈھی ہو گئی برتن دھوتے دھوتے، تو نے جاتی اپنے شوہر کا مزاج ایسا بنانا ہے کہ 1 سال کے اندر تو یہ مکان علیحدہ لے کے دے۔ ہماری تو مصیبت، ہماری تو تربیت وہاں کی گئی، ہماری تربیت ایسے بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری تربیت ایسی کی گئی کہ تُنے جا کے سب سے پہلے دلوں کے پھاڑ کا کام کرنا، اور سونے پر سہاگا۔ ہمیں ترقی کہاں ملی؟ ان ٹی وی چینل پر کہ جہاں ہر کسی خاص پروگرام، دینی پروگرام، آپ کے مسائل ان کا حل ہو، مختلف چینل سے انسان کو معراج پر پہنچانے والے پروگرام کی تشہیر اور نشر کیے جائیں، اور اس کا وقفہ اور کلپ ایک آئے، اور میری بیٹی آپ کا بیٹا، میری بہن آپ کی بہن، میری امی آپ کی امی، میری بھابی آپ کی بھابی، میری بھتیجی آپ کی بھتیجی، میری بھانجی آپ کی بھانجی، ساری بیٹھی، اس پہ کیا ہے؟ بگڑا ہوا محبوب 1 گھنٹے میں قدموں میں، نیچے فون نمبر ہے، برائے مہربانی اس نمبر پر رابطہ کریں، آپ کا راز رکھا جائے گا، فاش نہیں کیا جائے گا۔ تیری حلال کمائی کی اسکرین گھر میں آئی، تیری بچی کو قدم اٹھانے کا موقع ملا،
تیری کمائی جو ضائع ہوئی اس کمائی کے ضائع ہونے کی وجہ سے۔ مولوی دقیانوسی باتیں نہیں کرتے، ان باتوں کا اظہار کرتے ہیں جو عوام الناس علماء کے کان میں آ کے کرتے، دعا کرو جی ڈب کے عزت بچ جائے مجھولا دو۔ ہمیں کوئی غیرت مند قوم کہے گا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں، لکھا ہوا ہے محبوب 1 منٹ، تمہاری غیرت کہاں کی؟ تم نے جتی کیوں نہیں ماری ٹی وی کی سکرین کے اوپر؟ بھا لگے ایسی سکرین کو 50,000 روپے کو کہ تو اپنی بہن کو بتا رہا ہے کہ دیکھ یہ راستہ ہے ماں باپ کی عزت کو پیروں کے اندر روندنے کا۔ پوری دنیا کے ٹی وی چینل کو صرف ریپ اور زنا کے واقعات کے علاوہ اور کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر دیکھے گا اور جیو والا وہ اللہ اس کا بھلا کے قرار اثر کا، وہ انہیں یہی کام ملتے ہیں کہ کتنے میں بکی کتنے میں اجڑی، سارے دیکھنے بیٹھ۔ ان واقعات کے اندر اتنی لذت آئی کہ چائے والے کی چائے نہیں بنتی جب تک یہ کام نہ ہو، جوتے گاڑنے والا موچی اس وقت اس کی سلائی جوتے بھی نہیں ہوتی جب تک یہ ٹی وی نہ لگائے۔ اس نے ہماری دکھتی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ یہ بے ضمیر قوم ہے، اسے انڈیا سے مروانے کی ضرورت نہیں، اسے اسرائیل سے مروانے کی ضرورت، ان کی کمائی میں انہیں دھوکے میں لا کے ایسا مارو جس چیز کو یہ عروج اور میراث سمجھتے ہیں وہاں سے گریں، راستے میں اٹکے بھی کوئی نہ، سیدھے جہنم کے اندر جائیں۔ یہ جو پردے کے اندر بیٹھی ہے ہوا کی بیٹی، اس کا معیار پتہ ہے کتنا گر گیا؟ یہ جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ معاشرے مجھے حق ملنا چاہیے، تو یہ حق بڑا اچھا دیا دنیا نے، تجھے رفاع عامہ کے کاموں کا بیڑا اٹھانے والوں نے اور بے ضمیر لوگوں نے تجھے بڑا عروج دیا، تیری تصویر کو ٹوائلٹ کے برش کے ساتھ آویزہ کیا، مبارک ہو تجھے۔ بچوں کے پیمپر پر تیری تصویر، میری بیٹی تجھے مبارک ہو۔ 10 روپے کی تھیلی صرف کی تیری تصویر، ست ست سلام ہو تجھے۔ سیمنٹ کی بوری پہ تیری تصویر، چائے کی پیالی، ہماری کوئی پروڈکٹ، ہماری کوئی چیز بکتی نہیں جب تک میں اپنی بیٹی کو ننگا نہ کروں۔ ہمیں جینے کا معاشرے کیا، ہمیں حق ہے کہ ہم اللہ سے کہے کہ کرونا ختم کر دے، ہم تو کہ ڈبل آئے۔ میں طلباء کرام کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسے دنیا داروں کی بات کرتا ہوں۔ بتاؤ کتنے گھروں میں قرآن کھلتا ہے صبح کو؟ کتنے گھروں میں نماز کے سجدے ہوتے ہیں؟ ڈوب کے نہیں مرنا چاہیے، اب مولا ہم کے سیدھی سزا دے رہے ہیں، ابھی تو اسے سزا دی ہی نہیں، ابھی تو اسے رگڑا دیا ہی نہیں۔ اس امت کا اتنا بڑا نقصان ہوا اور آپ کو اس نقصان کا احساس بھی ہونے نہیں دیا جا رہا۔ روٹی کا 74 سال ہو گئے، آپ کو پتا روٹی کپڑا مکان نہ لگاتے ہوئے۔ ہمارے سے بڑی بدو قوم ہوگی، ہم تو بے وقوف سے بے وقوف ترین قوم ہیں، لگے پارٹیوں کے پیچھے، اپنے بھائی کی دکان توڑ دی، اپنے بھائی کا سر پھاڑ دیا، کیا ملا؟ جو تمہارے جنازوں کو کندھا نہیں دیتے، تمہاری شادی میں نہیں آتے، تمہارے علاقوں کے نام ان کی ڈائری کے اندر نہیں ہے، صرف اتنا پتا ہے بے وقوف قوم ہے، ہم جا کے سلام کریں گے ہماری جوتیاں اٹھانے لگ جائیں گے۔ کیا دیا کسی پارٹی نے تمہیں؟ پاگل ہو؟ 74 سال سے کتنا تمہیں لوٹا؟ لوٹو، اللہ تمہیں مبارک کرے۔ آ رہے 15 تاریخ سے پھر سکول بند ہو رہے ہیں، کرو موج۔ میرے سے دور ہونے کی کوشش نہ کرنا، تم میرے سے دور ہوگے تمہیں اتنا گرا دوں گا، اتنا گرا دوں گا، اتنا گرا دوں گا کہ موت کے وقت رحمت والا فرشتہ بھی تمہیں لینے نہیں آئے گا۔ یہ سارے بیٹھے 25 سال پہلے، مجھے آج تھوڑی سی بات کرنے دو، اگلے مہمان کو نہ لانا۔ میں آج آپ سے کچھ رونے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے دارالعلوم کبیر والے کے استاد نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں جفی ڈالی شیخ الحدیث نے، اور روکے گا یار تو روتا وہ کیوں؟ کیا دکھ ہے؟
میں نے کہا آپ یہاں سے اٹھنا نا، مجھے 2-4 باتوں کا جواب دو۔ میں ہنسوں کس بات پہ؟ میری بیٹی نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا، کیا میری بہنوں نے باہر نکلنا ختم کر دیا؟ تم نے کس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا؟ ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہمارے ٹی وی چینل پر مملکت پاکستان کے اندر پورے سال کا تخمینہ لگایا جائے کہ اتنے سال اتنی بچیوں کے کپڑے اترے، اتنی عورتوں کے کپڑے اترے، اور یہ کوئی خبریں دینے کی ہیں؟ ایسا کون سا غیرت مند ہے جو اپنے گھر سے پردہ اٹھایا ہو؟ جی کنجرو اندر آ جاؤ، کہتے پوری دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی قدر نہیں، تم نے کروائی کب؟ 8 مارچ سے آج 9-10 مارچ ہے، آئے ہائے یارو، 1 سال ہو گیا مدینہ کا دروازہ بند ہے، 1 سال ہو گیا بیت اللہ کے طواف بند، نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے۔ الہ العالمین اپنے نبی سے پوچھ کہ سارے تو بیکار نہیں ہیں، بڑے بڑے متقی ہیں، بڑے بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، اللہ والوں کی جماعت سے رائیوٹ بھرا پڑا ہے؟ فرمایا نہیں، جب گناہ اجتماعی ہوتا ہے تو سزا بھی اجتماعی طور پہ ملتی ہے۔ الہی اپنے پیارے نبی سے کہہ دے خدا کے واسطے، تجھے اللہ کا واسطہ معاف کر دے۔ الہی ہماری تو سنتا کوئی نہیں، تو اپنے نبی کو کہہ دے، سفارش کر دے کہ چل معاف کر دے۔ گنبد خضرا سے ایک جواب ملا، گجرانوالے والے سے پوچھ کے بتا دو، دسمبر کے مہینے میں برف کے گولوں سے کھیلنے کے لیے مری تو جا سکتے ہو، فجر کی نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے خدا کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ تم لا غلامی رسول کا نعرہ لگاؤ، میں تمہیں امتی بھی کہنے کو تیار کوئی نہیں۔ ارادہ سب کا ہوا کرتا تھا، میں مدینے جانا، میں مدینے جانا، اور لوگوں مدینے جایا نہیں کرتے تھے۔ رحمت دو عالم پر درود کی برکت سے کھجوروں کا تحفہ ہمارے پاس آ جایا کرتا تھا۔ فرمایا کتے کھانے والی قوم ہے، غضب کھانے والی قوم ہے، جھوٹ بولنے والی قوم ہے، شراب، ہائے روزوں کے مہینے میں شراب پینے والی قوم ہے۔ لوگوں کو پاک میں مدینے کی کھجوریں کھلاؤں، میرے ایمان والی غیرتی گوارا نہیں کرتی ہے۔ اس آدمی کے ایمان کا کیا معیار لگاؤ گے؟ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی جو 100 روپے کی چیز 300 روپے کر دے اور کہے چاچا گا ٹھہر جا جماعت جا رہی ہے، میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ ایک مہینہ میرے چاند میرے پیاروں، گجرانوالا کے روڈ بھرے ہوں گے، بازار بھرے ہوں گے، دکانیں بھری ہوں گی، ایکسپائر مال بکے گا۔ پتہ بھی ہے یہ کوک کی بھی ہے، پیپسی کی بوتل 120 روپے کی، لیکن 55 روپے کی بوتل ملے گی۔ لوگ دعائیں کر کر کے افطاری کے وقت میرے عزیز وہ گندے کیمیکل کی بوتل پئیں گے، ہسپتال میں جائیں گے، ڈاکٹر کہے گا روزے نہیں رکھنے، ڈاکٹر کہے گا تراویح نہیں پڑھنی، تیرے 10 روپے کی خاطر لوگو اللہ اکبر، کسی کا باپ مر گیا، یتیم بچے ہو گئے، کئیوں نے یتیمی کا تاج پہن لیا، تیرے 5 روپے کی خاطر۔ مجھے ایمانداری سے بتا، لاؤ قرآن 1 نہیں 10 قرآن میرے سر پر رکھو، جب تک ان یتیموں کے رونے کا حساب نہیں دیا جائے گا اس وقت تک موت ہی نہیں آئے گی۔ پوری دنیا کے ملکوں میں گائے کا پیشاب پینے والے، آگ کے آگے سجدہ کرنے والے، بتوں کو خدا ماننے والے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے 50% ان کی چیزوں میں ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے، یا 50% میرے عزیزو اللہ اکبر چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر دکان پہ لکھتے ہو حاجی صاحب زیادہ بولتے نہیں، واحد کلام واحد دام واحد کلام۔ ایک ڈاکٹر صاحب ملے، کہنے لگے مولانا صاحب میرا انگلینڈ کے اندر اسپتال ہے، یا خیرات کیسے دیتے ہیں یا لوگوں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا کریں گے، اپنے لیے کپڑا لینے جائیں گے، کہیں گے شبیر کی کاٹن دکھا، لٹھا دکھا، کتنے کا 4000 کا، 4 جوڑے کاٹ دے، کہیں گے یار 1 جوڑا دے، غریبوں کو دینا ابا کے نام کا، اس میں سے انانا پائی انہا مہنگا کی کرنا ہے، 700 روپے دے دے، 1000 دے اندر دے دے۔ اللہ کہتا ہے کتنا بے ایمان ہے، بے شرم ہے، 4000 کا آپ پہن رہا ہے اور مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں، مجھے 1000 روپے کا پہنا رہا ہے، میں تیرے کپڑے کا وہ دھوکہ توڑی ہوں، محتاج تھوڑی ہوں۔ الخلق عیال اللہ، میرے بندے نے نہیں پہنا میں نے پہنا ہے، غریب نے نہیں پہنا میں نے پہنا۔
ڈاکٹر صاحب کہنے لگے واہ جی واہ مسلمانوں پھر تم ترقی کیسے کرو گے؟ وہ کافر ہو کے ترقی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہ جب بڑے بڑے مال کے اندر خریداری کے لیے جاتے ہیں، بچوں کے لیے گارمنٹس کی دکان پہ کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں، باہر انہوں نے ریک رکھ رکھے ہیں، ریک بڑے بڑے ریک، تو ہم اسی قیمت میں اگر 2 بچے ہیں تو 3 جوڑے لے کے آتے ہیں، 2 جوڑے گھر لے جاتے ہیں اور 1 جوڑا ٹوکری کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس پہ لکھا ہو مستحقین کے لیے، ہمیں پتہ نہیں لگتا آیا کہاں سے گیا کہاں سے پہنا کس نے۔ میں نے کہا یہ نیکی آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا، عروہ جی خالہ جی یہ پکڑ پیسے اور یہ پکڑ تھیلا راشن کا، کماں کہاں لے کے جاؤں گا؟ وہ گلی میں ایسے کو نہ موڑیو، پھر اس گلی میں جائیو، پھر اس گلی میں، سامنے اس رنگ کا دروازہ، باہر پردہ پھٹا ٹنگا ہے، دروازہ بجانا کون؟ کہنا جی تمہارا نوکر آیا ہے، اندر جانا، سلام کرنا، تھیلا راشن کا سرانے رکھنا، سلام کرنا، واپس آ جانا۔ اور کہے روکو روکو کہ چاہ پی کے جاؤ، کہنا جی اللہ دی بڑی خیر ہے۔ اور پوچھے کس نے بھیجا؟ کہ اللہ نے بھیجا۔ 3 سوال، یہ گردش تمام۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کے آ گئے، اماں عائشہ کے بوئے پہ بیٹھ گئے، دروازہ بجا کے کہنے لگے امی جان خالہ جان میں جاؤں گا نہیں، آپ نے کہا تھا سلام کرنا، تعارف نہ کرانا، ہاتھ میں نہ دینا، دینے کے بعد دعا نہ لینا۔ اماں کی رونے کی آواز بھانجے کے کان میں آئی، اماں جان روتی کیوں؟ کہ قربان جاؤں اس روزے والے کے، قربان جاؤں اس روزے والے کے جس نے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتلایا اور غریبوں کے آنسو صاف کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، باتھ روم میں جانے کا طریقہ بھی بتلایا، قبر کے اندر جانے کا طریقہ بتلایا۔ کہ اماں جان مجھے بھی تو بتلا، سخاوت کا طریقہ کیا بتلایا؟ فرمایا بیٹے میں نے تجھے راشن کا تھیلا دیا، تو لے کے جاتا، وہ پوچھتا کس نے بھیجا، تو کہتا وہ فلانے نے بھیجا۔ آج نہیں کل وتلک الایام نداولھا بین الناس، آج امیر غریب ہے کل امیر ہو جاتا، اور میرے دروازے سے گزرتا سر جھکاتا اور کہتا جی اس گھر سے مجھے زکوٰۃ ملا کرتی تھی، میرا تو ہاتھ وہ نبی پکڑ کے لے کے آیا جو غریبوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا، اپنے اور دشمنوں کو عزت دینے کے لیے آیا۔ تصویریں نہ کھچ دی آٹے کے تھیلے پہ۔ بیٹے میرا تعارف نہیں کرانا، یوں نہیں کہنا میرے گھر سے آیا، تاکہ اس کے منہ سے یہ نہ نکل جائے میں ساری زندگی اس کا احسان مند رہوں گا۔ احسان تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تیسری چیز بیٹے دینے کے بعد دعا کا نہ کہنا، اماں جان یہ تو سنت عمل ہے، دعا لو دعا دو۔ فرمایا بیٹے خیرات کا بدلہ میں نے دعا سے نہیں لینا، میں نے عرش والے خدا سے لینا۔ میرے عزیزو ہماری تو 5 آئے، بہن کا فون آیا، بھائی کتنے میں کی ہویا؟ تیرے بھائی دی نوکری ختم ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اسکول والوں نے جواب دے دیا، میں نے بچے گھر بٹھا لیے ہیں۔ اللہ اکبر، کل بجلی والے آ کے میٹر کاٹ گئے، پراوا 15,000 دا بل آیا، تیری مہربانی دے دے۔ اللہ اکبر کا بند کر۔ اس نے فون ملایا نصرت العلوم میں اور پوچھ رہا ہے بہن نو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ ڈوب کے مر جا سالے۔ یہ بہن کو پوچھ رہا ہے بہن نو زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ جائز کوئی نہیں؟ مر نہ جاتا، تیرے اندر روٹی کا ٹکڑا کیسے اترا؟ تیری بہن رو کے تجھے دکھا رہی ہے۔ تو نے بھی سخاوت کو 4 چاند لگائے۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہو گے پتہ نہیں کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے میرے رب نے 2 وجہ سے مجھے قبول فرمایا۔ ایک میں مدارس دینیہ کے لیے جھولی پھیلا کے چندہ مانگنے لگ جاتا ہوں، کوئی مدرسہ ہو، اور ایجنسیوں کا اتنا میرے پہ زور ہے تو کس تنظیم کے لیے چندے کرتا ہے؟ مجھے جو کہتا ہے مدرسہ غریب ہے چندہ کر دو،
کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس دعا فقیر کے صدقے کسی مدرسے قرآن کے طالب علموں کا بھلا کر دے۔ اور ایک دوستوں میرے اندر، اللہ اکبر، میرا دل بڑا چھوٹا ہے، کسی کا رونا میرے سے دیکھا ہی نہیں جاتا۔ گجرا والے کے روشن ضمیروں، مالداروں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ مولوی کی تقریریں لگتی نہیں، یہ واقعہ بتا رہا ہے تاکہ یہ لوگ اس کے ہاتھ چومیں، وہ لوگ فون کریں ہمیں اپنا مرید بنا لو۔ اللہ کے فضل سے میرا ایسا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ اور رہی تقریروں کے بعد، اس وقت بھی پتہ نہیں کون سا نمبر کی کس وقت کہاں تقریر کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت میرے اللہ کا کرم ہے، بہت ہی میرے اللہ کا کرم ہے، بہت ہی اللہ کا کرم ہے۔ او لوگوں، کرونا وائرس آیا، لوگوں نے کہا مر گئے، کرونا وائرس آیا، میں نے کہا تر گئے، کہا کیوں؟ میں نے کہا الحمدللہ اس سال انہی مہینوں میں عام آدمی کی زبان سے نہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کی زبان سے اس سال اللہ کی قسم 2 مرتبہ گنبد خضرا والے کا نام لے کے سلام آیا ہے۔ لگایا میرے عزیزوں، ملتان میں مفتی محمد حسن صاحب نے سینے سے اور رونے لگ گئے، اور پیغام دینے سے والے سے کہنے لگے ان کا نام لیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ کہا میرا بھی لیا تھا؟ کہاں؟ کہا میں تو بیٹھا تھا خام میں، کہ ملتان میں آ رہے، جب دونوں کو میرا سلام کہہ کے آؤ۔ پتہ نہیں میرے عزیزو، اللہ پتہ نہیں کون سی بات کو قبول کرتا ہے، لیکن آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا، اللہ کی قسم میں نے اپنی ماں کی دعائیں بڑی لی ہیں، بڑی۔ ایک دن میری ماں مجھے لے کے بیٹھ گئی، کہنے لگی عبدالعنان، یہ جو پورے پاکستان کے اندر تو پھرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، کہنے لگی پورے پاکستان کے اندر پھرتا ہے، جب تک 1100 مرتبہ یا حفیظو یا ناصرو میں پڑھ کے تجھے بھوک نہ مار دو، میں تقیے پہ سر نہیں رکھتی۔ اور ہم نے بھی اپنا ایک مزاج بنا لیا، صبح فجر کی نماز کے بعد جب دعا میں ماں باپ کو یاد نہیں کرتے، ہماری اولاد کی طرف آنکھ نہیں اٹھتی ہے۔ ایک میرے چاند اور کام کر کے جانا، اگر چاہتے ہو اپنی امال والی گٹھڑی قبر کے اندر لے کے ہماری لے کے چلے جاؤ، کوشش کرنا کسی کی آنکھ میں آنسو نہ دے کے جانا، کوشش کرنا ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ دے کے جانا، اپنا ہو پرایا ہو، بیوی کے گھرانے والا ہو یا سسرال والا ہو، کسی کو بھائی نہ۔ اور خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنوں کے لیے بہتر ہو، وانا خیرکم لأہلی، او لوگوں میرے سے بڑا اپنے گھر والوں کے لیے بہتر کوئی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا میرے ویرو، قیامت کا دن ہوگا، نماز والا پرچہ، روزے والا پرچہ، زکوٰۃ والا پرچہ، حج والا پرچہ، عبادات والا پرچہ، سخاوت والا پرچہ، مخلوق خدا کی خدمت والا پرچہ آپ کو مجھے حل کرنا پڑے گا۔ ایک پرچہ اخلاق کا جو آئے گا، اللہ فرمائیں گے اپنی بیوی کو بلا کے لا، بیوی صاحبہ ادھر آؤ، اللہ فرمائیں گے اخلاق والا پرچہ تو حل کر بتا، سسرال سے جب تو اپنے میکے سے آئی تھی، تجھے لال جوڑے میں لایا تھا، بتا تجھے اس نے اپنی بیوی بنا کے رکھا یا پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا، بتا جوان بیٹوں کے سامنے کس طرح مارتا تھا، بتا تجھے کس القاب سے بلاتا تھا، کپڑے استری کرتے کرتے سلوار رہ گئی، تیرا کیا قصور تھا، لاٹھیوں سے مار کے جاتا تھا، یہ تیرے زخم کیوں پڑا؟ اللہ جی یہ زخم اس لیے پڑا، سالن گرم لا کے رکھا، مرچیں تیز ہو گئی، اللہ جی میں کیا کرتی، بچے سنبھالتی، میرے سے مرچیں غلطی سے پہلی مرتبہ تیز ہو گئی، اس نے ڈونگئی اٹھا کے مارا، میری کھال اتر گئی، اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کے نماز والی گٹھڑی، لاؤ اس کی زکوٰۃ والی گٹھڑی، یہ اخلاق والے پرچے میں کراس لگ گیا، فیل ہو گیا، سارے پرچے منہ پر مار دو اور کہہ دو یہ گھر والوں کے لیے اچھا نہیں تھا، فلا آج ناکام ہو گیا ہے۔ ادھر آ تو وہی ہے نا، مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں تیرا دسترخوان لگتا تھا، کوئی نعمت ایسی نہیں جو تیرے دسترخوان پہ نہیں ہوتی تھی، یہ اللہ فرشتے نے تیرے گھر میں جاتی مار کے دیکھی اور میں نے دیکھا تو دسترخوان مدینے میں لگانے کے لیے چلا گیا اور گھر والوں کو تو نے ایک کھجور کے دانے سے محروم کیا۔ ادھر آ، 4 بیٹوں کے بعد میں نے اپنی رحمت کا ظہور تیرے گھر میں کیا تھا،
جس دن تیرے بیٹا آیا تھا بتا تُنے سلمان سویٹ سے تُنے سیالکوٹ والی سویٹ مٹھائی کی دکان سے کتنی مٹھائی بانٹی تھی؟ بیٹی کے پیدا ہوئے 20 دن ہو گئے، لوگ کہتے تھی مٹھائی نہیں کھلائے گا، کہتا جب کیڑا میں خوشی دا دن ویکھیا مٹھائی کھواواں، میرے گل تے مصیبت پہ گئی۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ نہ لاؤ اس بیٹی کو۔ بیٹی آئی جی کتنی مرتبہ تیری طرف مسکرا کے دیکھا تھا اور کتنی مرتبہ کہا تھا جا پرا دفع ہو جا۔ اب بیٹی نے یوں کر کے باپ کی طرف دیکھنا شروع کیا اور یہاں سے آنسو نکلا۔ بیٹی کا آنسو نکلا، فرشتے نے گردن کو مروڑ کر بل دیا، اٹھا کے یوں جہنم میں پھینک دیا۔ ملدق الباب، کہہ رہا میرے روزے حوض کوثر پر آیا، سرکار آپ کے امتی آئے، کس لیے آئے؟ یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اللہ جل شانہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، دونوں نڈڑے بال ہیں، دونوں چھوٹے ہیں، جب میں گھر آتا ہوں دونوں ننگے پاؤں، نہ مٹی کی فکر نہ کانٹے کی فکر، دونوں دوڑے دوڑے آئے، پانی بھی چھوڑ دیا، فیڈر بھی چھوڑ دیا، فروٹ بھی چھوڑ دیا، اپنے کھلونے بھی چھوڑ دیے، دونوں آئے، ابا 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 آ گئے۔ اللہ کے نبی مجھے بتاؤ میں مونگ پھلی میں ریوڑی میں فروٹ والا تھیلا لے کے آیا، دونوں ہی میرے پیارے، کملی والے بتا میں کس کا دوں؟ فرمایا بیٹے کو بعد میں دے، پہلے بیٹی کے ہاتھ میں پکڑا دے، کیا پتا سسرال جانے کے بعد فروٹ کی پلیٹ آئے یا ہاتھ میں جھاڑو آئے۔ پوچھو اپنے اکابرین امت سے، او لوگوں نعمت کا سوال ہے، رحمت کا سوال ہی کوئی نہیں۔ جسے دور جاہلیت میں میرے عزیزو چھری کے نیچے رکھا گیا، جسے پیدا ہوتے ہی جسے زمین میں دفنایا گیا، اللہ نے اسے رحمت کی دیوی کہہ دیا۔ فرمایا جب بیٹا ہے نعمت آئے گی، تربیت اچھی نہیں کرے گا سوال کروں گا، جب بیٹی آئی رحمت بن کے آئے گی، تیرے کھا کھا کے خزانے خالی کر جائے، لیکن جاتے ہوئے سسرال تیرے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ پکڑا کے چلی جائے گی۔ گجرانوالے والوں ہماری تو بدنصیبی، ہمیں تو روشن اعلیٰ تعلیم یافتوں نے ایسا دھوکہ دیا کہ اللہ اکبر کوشش کی کہ ان کی بچی بچی نہ رہے۔ خدا کے واسطے اپنے گھروں کو سنبھالو، اپنے گھروں کو سنبھالو، پتہ نہیں ہمارے گھروں کو کیا ہو گیا۔ یہ ایسی ٹھنڈی ہوا کے چکر میں ہماری کھڑکیاں دروازے پردے ڈل گئے، اور لوگوں ہمارا گھر اور گھر کی دیواریں فجر کی اذان سے ہی محروم ہو گئی ہیں۔ 2-2 کروڑ روپے کی لاگت سے مسجد بنی اور فجر کی نماز میں ایک سب بھی مکمل نہیں، پھر کہتے ہو کرونا وائرس کیوں آیا؟ پچھلے سال 8 مارچ کو اعلان ہوا میری مرضی میرا جسم، لوگوں کے بند کاروبار تو کھلوا دیے لیکن مدینے کے دروازے نہ کھلے، بیت اللہ کا طواف نہ کھلا، او لوگو اللہ اکبر صفا مروہ کا دوڑ نہ کھلا، او لوگو حتیم کے پاس جانا نہ کھلا، مقام ابراہیم کے 2 نفل نہ کھلے۔ میرے عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور آپ دور سے ٹی ویز میں دیکھو، موبائل کی فیس بک کے دیکھو، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرمانے چل چل اپنا سلام پر رکھ، فرشتہ اتنا آ رہا ہے کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ میں نے کہا الہی الہی میں کیسے معافی مانگوں، اللہ مجھے کیسے اجازت ملے گی؟ فرمایا تن من سارا درست کر لے، اتنی نعمتیں دی، کہتا مر گئے مر گئے مر گئے، کیا میرا رزق تجھے نہیں ملا؟ کہ روزی دروازے پہ نہیں ملی؟ کہ کپڑا دروازے پہ نہیں ملا؟ کہ عزت دروازے پہ نہیں ملی؟ ہر چیز تو بندے میں نے بن مانگے دی، تو نے دودھ مانگا میں نے دودھ دیا، تو نے پانی مانگا میں نے پانی دیا، تو نے شربت مانگا میں نے سردی دی، گرمی سے تو نے قمیض کا دامن ہلایا کہ یا اللہ بارش برسا دے۔ وہ آرڈر تیرا نہیں آرڈر میرا چلتا تھا، لیکن تو نے کہا برسا دے، میں نے بارش برسا دی۔ تو نے کہا اللہ بس کر دے، بڑا پانی ہو گیا، میں نے بس کر دیا۔ تو نے ہوا مانگی، میں نے ہوا دی۔ او بندے میں نے تو تیرے سے اتنا ہی مانگا تھا، یا ابن آدم
5 وقت میرے گھر میں آیا کر، میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں آؤں گا، میرے گھر میں تو آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ یا اللہ گجرانوالہ سے ڈس کے جاؤ، گجرانوالہ سے سیالکوٹ جاؤ، دھی کے گھر جاؤ، پھپھی خالہ کے گھر جاؤ، یار کے گھر جاؤ۔ الہی دنیا داروں کی ریت ہے، دنیا داروں کا دستور ہے، کسی کے جائیں گے مٹھائی کا ڈبہ، کسی کے جائیں گے فروٹ کی تھیلی لے کے جائیں گے۔ الہی تو مالک کائنات ہے، تو بڑا، تیرا دربار بڑا۔ الہی جب تیرے گھر میں آئے تو کیا لے کے آئے، تو ہمارے گھر میں لے آئے گا تو کیا لے کے آئے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے بندو فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے عشاء تک، عشاء سے لے کے فجر تک جتنے تمہارے سے گناہ ہو جائیں، ہر وقت ہر نماز کے وقت اس گناہ کی گٹھڑی باندھ کے میرے گھر لایا کر، میں رحمتوں والی چادر لے کے تیرے گھر میں آیا کروں گا۔ اور میرے بندے گناہوں کی گٹھڑیاں تو دکھایا کر، رحمتوں والی گٹھڑیاں میں دکھاؤں گا۔ اس کریم ذات سے اب بھی بغاوت میرے عزیزوں۔ ایک آدمی گرمی کے موسم میں 12 گھنٹے دکان پہ ڈیوٹی دے سکتا ہے، 5 منٹ کے لیے 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اسے غلام رسول کہنے کا حق ہے؟ گجرانوالے کے غیور مسلمانوں، اللہ غنی، اللہ غنی، جس کے جمعے کی نماز بغیر داڑھی کٹائے نہ ہوتی ہو، اسے صدقے یا رسول اللہ نعرہ لگانے کا حق کی کوئی نہیں۔ چلو پیر ناصر الدین خاکسانی دامت و فیوزم کے پاس، ان کے مرید آ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے جی میرے دوست کو خواب آئی کہ خواب میں مر گیا، خواب میں اسے غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھایا گیا، قبرستان کے اندر اتارا گیا، قبر کے اندر مٹی ڈال، قبر میں ڈال کر پٹے ڈال دیے، مٹی ڈال دی، سلیٹیں ڈال دی، مٹی ڈال رہے تھے۔ اس دوران قبر کے اندر 2 فرشتے آ گئے۔ پہلے فرشتے نے یہ نہ من ربک ما دینک، پہلا فرشتہ آیا، اس نے چہرے سے یوں کر کے کفل کھینچا اور دوسرے کو بلایا کہ اے دیکھ۔ دوسرے نے دیکھا، زور سے منہ پر تھپڑ مارا کہ نماز روزے کا حساب بعد میں لوں گا، پہلے یہ بتا رسول اللہ کی سنت کو کہاں چھوڑ کے آ گیا ہے۔ یار کسی کی تقریب میں جاتے ہو، کسی کی شادی میں جاتے ہو، ریس کوٹ بھی جرابیں، گرمی کے موسم میں جرابیں پہنی، ہیڈ رکھا ہوا، رومال لیا ہوا، اور اتنی چیزوں کو باوجود تمہیں بوجھ نہیں آتا۔ یہ چیز تمہیں کیوں عیبدار لگتی ہے؟ پاکستان کا جھنڈا لگاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور میرے عزیزو اللہ اکبر، تمہیں کوئی چیز دنیا داری کے اعتبار سے لگاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ چہرے پر داڑھی سجاتے شرم آتی ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارا تعلق پیسے کے ساتھ ہے، گنبد خضرا والے کے ساتھ کوئی نہیں۔ مہمان کو راستہ دیجئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے دلوں کی دھڑکن، آپ کے دلوں کی بےتابی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آجو آجو مفتی صاحب کو ممبری صاف کر دو، کرسی صاف کر دو، اس کو صاف آجے آجے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دونوں کی گودی بیٹھو، کوئی نہیں، ضرور اسی پڑھ کے بیٹھ۔ آجو آجو ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ ماشاءاللہ، حق جاریہ، حق جاریہ، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، 3 اپریل حق جاریہ، ابو بکر، ابو بکر، علی 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 علی، معاویہ 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 معاویہ، ماشاءاللہ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، بیٹھو بیٹھو، اللہ برکت آ۔ مفتی صاحب کی آمد سے کوئی فائدہ ہو نہ ہو،
ایک فائدہ ان لوگوں کو ضرورت ہے جو کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھنے والے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے والے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہمارے شیخ کی حفاظت فرمائے۔ اب تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بات بیٹھ جائے۔ اچھا میری بات سنو بھائی، بات جو میں کر رہا ہوں وہی میرے مفتی صاحب نے کرنی ہے۔ صحابہ کی شان، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی زندگی کے قصے انہوں نے نعت کی صورت میں، اشعار کی صورت میں بیان کرنے۔ بس ایمانداری سے آپ ایک منٹ بیٹھیں گے سارے، انشاءاللہ مفتی صاحب بھاگتے نہیں، جگہ ہی کوئی نہیں، اللہ خیر رکھے، کہیں نہیں جاتے، اللہ خیر رکھے۔ لیکن یہ لوگ مصروف ترین لوگ ہیں، ہماری تو کیا مصروفیت، دن رات چلتے ہیں، دن رات۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، جو ہمارے اندر جو باتیں کی، ہمارے اندر جو کمی ہے، ان کو ہمیں دور کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نوجوانوں، تمہاری زندگی اتنی بے قیمتی ہے کہ تم ایک نا کے پیچھے اپنی زندگی ہار جاؤ۔ آپ اتنے بے قیمتی لوگ ہو، آپ اتنے بے قیمتی لوگ ہو، بہت قیمتی لوگ ہو۔ آپ کے ماں باپ کی قربانی آپ کے پیچھے، ازراہ کرم، ازراہ کرم۔ اب زندگی وہ تلاش کرو جو زندگی دنیا آخرت کی کامیابی کا سبب بنتی۔ اب زندگی وہ تلاش کرو، اب گھر وہ بناؤ جو گھر زمین والوں کو خوبصورت نظر نہ آئے، آسمان والوں کو خوبصورت نظر آئے۔ اب اپنی تربیت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دو جو آپ کی عزت کے بھی محافظ ہوں اور آپ کے مال کے بھی محافظ ہوں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی زندگی اور اپنی تربیت مت دیجئے جو آپ کے ایک ایک سانس کی قیمت لگائیں۔ خدارہ مدارس والے اور اسی طریقے سے دینی مدارس اور ان مدارس کی فکر کرنے والے، یہ پوری کائنات کے اندر جتنے مسلمان ہیں اور ان کے جو بچے، ان کے یہ بہت 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 خیر خواہ دشمن نہیں ہیں۔ ان کے پوری دنیا کفر اس وقت ختم کرنا چاہ رہی ہے، کیا؟ مدارس کو، قرآن پڑھنے والوں کو۔ ایمانداری سے بتاؤ گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں، اتنے عرصے کے اندر کوئی تاجر کو آپ نے گولی کا نشانہ بنتے دیکھا؟ کسی مارکیٹ والے کو، کسی زمیندار کو؟ جب بھی تمہیں نظر آئے گا، خدا کی قسم اسپتال میں اپنے خون کے اندر لت پت جو نظر آئے گا، میرے عزیزوں اس کی وراثت کیا ہے؟ خدا کا قرآن ہے، کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ پوری دنیا میرے عزیزوں اس وقت پریشان ہے، پوری دنیا اس وقت پریشان ہے مدارس دینیہ سے۔ انہیں پتہ ہے جب تک ان دینی اداروں کو بند نہیں کیا جائے گا، ان کو پتہ ہے جب ان مدارس کو بند نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہماری غلط پالیسیاں، اس وقت ہمارا لوگوں کو بے ضمیر کرنا کامیاب نہیں ہوگا۔ آؤ میرے عزیزوں، مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون کر کے، مدارس دینیہ کے محبان بن کے، قرآن والوں کا ساتھ دے کے، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پوری دنیا کا مغالطہ دور کر دو، پورے کفر کے اوپر تباہی کا، ذلت کا تماچا مار دو کہ انشاءاللہ ہمارے نعرے قرآن کی بہاریں اب بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے گی۔ آج میرے عزیزوں، اللہ اکبر، مولانا سفیر منیر کے اس پروگرام میں نوجوانان اہل سنت اور اہل محلہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگ باقی دعاؤں کے مستحق ہو کہ نوجوانوں کو آپ نے سامنے بٹھا رکھا ہے اور برکت کے طور پہ بوڑھے حضرات آپ کے درمیان میں استغفار کی، درود شریف کی تسبیح کر کے اس پروگرام کی قبولیت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کامیابی، یہ عوام بھی اور مہمان سارے اس وقت آئے۔ پروردگار عالم اپنی نظروں میں بھی اس پروگرام کو قبول فرما لے۔ میری ماں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، خدا کے واسطے آج کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے ٹی وی سے نہیں لینا، زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے ڈائجسٹ سے، میگزین سے نہیں لینا، ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ اس کتاب سے لینا ہے جس کتاب کے بانی نے، جس کتاب کے لکھنے والے نے خود کتاب میں فرما دیا، لا ریب فی ھدی للمتقین۔ اس کتاب کے اندر رہنمائی میں، کردار میں، اخلاق میں، پیار میں، محبت میں، اس کتاب کے اندر شک کی کوئی نہیں۔ شک کرنے والے گمراہ ہو گئے اور اس کتاب کو عمل کرنے والے اللہ جل شانہ نے انہیں دنیا آخرت کے اندر مفلحون کا اعزاز دے دیا، فائزون کا اعزاز دے دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعزاز دے دیا۔ دنیا کے اندر وہ کامیاب ہو گئے۔ پروردگار عالم نے ان کے بارے میں قرآن میں اعلان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایسا ایمان لے کے آؤ، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے یاران محمد
ایمان لے کے آئے، کردار میں اعلیٰ، گفتار میں اعلیٰ، شکل میں اعلیٰ، سیرت میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ، عبادات میں اعلیٰ، اخلاق میں اعلیٰ، رہنے سہنے میں اعلیٰ، لباس میں اعلیٰ، کبھی خوشی میں اعلیٰ، پہننے اوڑھنے میں اعلیٰ، تلاوت میں اعلیٰ، نمازوں میں اعلیٰ، یاری کا حق ادا کرنے میں اعلیٰ۔ کچھ تو اتنے اعلیٰ عرفہ بن گئے، انہوں نے اپنی یاری کا ثبوت دیا، نہیں یقین آتا ٹکٹ کٹا مدینے جا، خواجہ شریف کے سراغ میں دیکھ، اتنے اعلیٰ یار تھے، آج بھی پیغمبر کے چوکیدار بن کے حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، نہ فیکٹریوں والے، نہ کاروبار والے، نہ درہم و دینار والے، لیکن اللہ نے کامیابی کے تاج کیسے پہنائے؟ جبرائیل علیہ السلام سلام کیسے لے کے آئے؟ آج میری بچی کہتی ہے میرے گھر کے پردے ہر سال تبدیل ہونے چاہیے، وہ کہتی ہے صوفہ بھی تبدیل ہو، قالین بھی تبدیل ہو، مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی سے لے کے آؤ، بندے مار کے لے کے آؤ، یہ بندوں کو زہر پلا کے لے کے آؤ، مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی سے لے کے آؤ۔ اور پھر میری بچی کہتی ہے، میری بہن کہتی ہے کہ دنیا بھی میرے گھر میں آ جائے، کنگن بھی میرے ہاتھوں میں ہو اور نیکلس بھی میرے گلے کے اندر ہو، ہار بھی میرے گلے کے اندر ہو، ہیرا بھی اس میں جڑا ہوا ہو، چھ ماشے کا کانٹا بھی میرے کان کے اندر ہو، کپڑے بھی میرے پاس اعلیٰ سے ہو۔ خوشی تو خوشی کی بات ہے، میت کے کل خانی میں جاؤں، جب قرآن خانی میں جاؤں، نیا جوڑا پہن کے جاؤں، کسی کی تعزیت کرنے کے لیے جاؤں، نیا جوڑا پہن کے آؤں، اللہ اکبر۔ اور پھر چاہتی ہے میرے گھر کے اندر کھیلنے والی رابعہ بصریہ بن جائے، میرے گھر کے اندر کھیلنے والا بایزید بستامی بن جائے، میرے سینے سے دودھ پینے والا علی حجویری بن جائے، میری سینے سے دودھ پینے والا اور لگنے والا اللہ اکبر وقت کا کتب بن جائے، ولی بن جائے۔ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے تجھے خدیجہ والا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، مجھے پوری تقریر کرنے دو، کھڑے ہو کے پریشان نہ کرو، بیٹھ جاؤ، ادھر میرے کو لاؤ، جگہ پہ تیری ماشاءاللہ۔ پڑھو درود شریف انشاءاللہ، بس آخری جملے میں میری بات، آخری جملوں میں۔ آج میرے عزیز و دوست، آج جزاک اللہ نہیں چلنی، آج عبداللہ ناندی چلنی انشاءاللہ تعالیٰ، کو سبحان اللہ۔ اللہ مفتی صاحب کو برکت آئے، ان کے عمل میں برکت دے۔ پر دو باتیں میری بہنیں مردوں سے زیادہ اس وقت آئی بیٹھی ہیں، کہتی جنت بھی مل جائے اور دنیا بھی نہ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خدیجہ کو مانتی اور خدیجہ والا کردار بنانا چاہتی ہو تو ایک بات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر کی، رحمت دو عالم گھر تشریف لائے، ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا چہرے کا رنگ بدلا ہوا، مایوسی چہرے پہ چھائی ہوئی۔ سرکار ہوا کیا؟ تیرے میرے گھر والی کی طرح نہیں تھی، کیسا منہ بڑھتا، کہندی گھر کی آن دی لوڑ سی، باہر ہی رہنا سی، اس طرح دا منہ بڑھانا سی، سانو ہور پریشان کرتا کر تو آ کے۔ ہائے ہائے، یہ عورت، مرد کی ناکامی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ کیوں ہوتا ہے؟ چہرہ افسردہ دیکھ کے کونے میں کھڑی ہو جائے، اللہ جی سونے میری خوشی انو دے دے، یہ چہرہ ایدہ چنگا نہیں لگدا، پروردگار عالم اس کے چہرے کو کیا ہو گیا؟ پریشان ہے تو اللہ، اس کی خوشی میرے خون کے قطروں کے بکنے سے آتی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عورت ہے جس کی مرد کے پیچھے جس کی کامیابی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا خدیجہ دو چیزیں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، تجھے اللہ کا رسول چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے۔ یوں مال کو پرے کیا کہ ہاتھ پکڑ کے کہ نہیں، مجھے تو اللہ کا رسول چاہیے۔ فرمایا پھر خدیجہ دو چیزیں گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اللہ کا رسول اور دنیا گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دونوں کی قربانی دے، کہے تو گھر سے میں چلا جاؤں یا اس مال کو دھکا دے دے۔ اللہ اکبر، سونے بتاؤ تو صحیح۔ آپ نے فرمایا خدیجہ میں تیرے گھر سے اندر کے دروازے سے اندر آ رہا تھا، 19 اونٹ تیرے دروازے پہ بندھے ہوئے تھے، اے خدیجہ اتنی دنیا کیا کرے گی؟ اپنے غلام کو بلایا، کہ غلام صاحب کا جی کہ یہ رسیوں کی اونٹوں کوئی کھونٹے سے رسیاں کھول اور گردنوں کے اوپر ڈال دے، میں اتنا بھی نہیں پوچھوں گی غریبوں کو دینا یا مدرسے کے اندر دے کے آنا ہے۔ حضور کی طرف کملی والے آپ خوش ہو؟ آپ نے فرمایا خدیجہ ہاتھوں کے کنگن کا کیا بنے گا؟ منع نہیں فرمایا ہاتھوں کے کنگن کا کیا بنے گا؟ کہ اللہ کے رسول کے گھر میں دنیا کا کیا کام؟ سیدہ خدیجہ نے کنگن اتارے، فرمایا مجھے تیرے تکیے کے نیچے کچھ دنیا نظر آ رہی ہے، تکیہ ہٹایا، 40,000 درہم اٹھائے حضور کے قدموں پہ رکھ دیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے غلامان صحابہ، اللہ اکبر، یہ حضور
کی محبت کا دم بھرنے والے، یہ ہیں اہل البیت، یہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اللہ اکبر فرمایا خدیجہ ابھی اور دنیا نظر آ رہی ہے، یہ کانوں کے کانٹے، یہ کونے کھانچے میں جو درم و دینار کے سکے، جب سب کچھ قربان کر دیا سیدہ خدیجہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے؟ اپنے کپڑے میں گلے میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگی یا رسول اللہ جو یہ کپڑا میرے پاس بچا بتاؤ اسے رکھنے کی اجازت ہے کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دو؟ ابھی نبی کی زبان نہ اٹھی، پیچھے جبرائیل آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل میرا گھر کا معاملہ تو کیوں آیا؟ کہ کملی والے جب خدیجہ تیرے کہنے پر تیری جتی پر دنیا کا مال قربان کر رہی تھی، اللہ آسمانوں پہ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، اللہ خدیجہ کے سار پہ اتنا خوش ہوا، جا کے خدیجہ سے کہہ دو کچا تیرا مکان ہے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اے خدیجہ تو نے نبی کو راضی کرنے کے لیے تل من دھن لٹا دیا، پروردگار عالم نے تیرے گھر میں اپنا سلام پہنچا دیا۔ اللہ سے ایسی زندگی مانگ لو، اللہ اماں خدیجہ کی زندگی ہمیں نصیب فرما دے، ہماری بچیوں کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر کی تربیت کرنے والا یہ طرز اللہ نصیب فرما دے۔ ہمارے جوانوں کردار میں، شکل میں، صورت میں، گفتار میں، عقل میں، نسل میں، امیری میں، غریبی میں، مسجد میں، بازار میں، گھر میں، استاد میں، شاگرد میں، مرید میں، پیر میں، جلوت میں، خلوت میں، مصلی پر، بستر پر، شادی میں، غمی میں، خوشی میں، ہر ایک کے اندر غلامان صحابہ کے اللہ ہماری زندگیوں میں جھلک نصیب فرما دے۔ میرے عزیزوں جو چاہتا ہے کہ صحابہ کی طرز پہ چلوں گا اور دنیا بھی بناؤں گا آخرت بھی بناؤں گا، وہ آج میرے عزیزوں اس بے حیائی والی زندگی سے، اس بے پردگی والی زندگی سے، کملی والے کی سنت کی مخالفت والی زندگی سے، اللہ کے حکم کی نافرمانی والی زندگی سے آج اجتماعی طور پہ توبہ کرے اور 3 مرتبہ اپنی توبہ کا اظہار اپنی زبان سے کرے اور کہے یا اللہ میری توبہ، بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ جو اس نے ہمارے ذمہ جو کام لگایا ہم نے کر دیا اور اس کی رحمت کے شایان نشان ہے، بندہ اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، ابھی ہونٹ جڑتے کوئی نہیں، پروردگار عالم سارے گناہوں پر رحمت کا کلم پھیر دیتا۔ نئی زندگی کا آغاز، نئی صبح کا آغاز نیکیوں والی شروعات سے کرنا، احساس ہمدردی، مسلمانوں کے ساتھ پیار والا معاملہ اور اللہ سے استغفار کے ساتھ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سوئیں اور اٹھیں، فجر کی نماز، عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد سوئیں اور اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد باورچی خانے کی طرف اپنی دکانوں کا رخ کریں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہمارے اکابرین کا، ہمارے مفتی صاحب کا، ہم سب کا، میرا بھی اور آپ کا بھی اللہ حامی و ناصر ہو۔ اتنا بڑا پروگرام سجانے پر حافظ سفیر احمد منیر صاحب اللہ اس کی جزائے عمر برکت عطا فرمائے، یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ ہمارے مدرسۃ العلوم کے اساتذہ اتنے مشفق ہیں کہ اشتہار لگانے میں بھی ہم اکٹھے لگ رہے تھے، اور خصوصاً اہل محلہ کے جو نوجوان ہیں اللہ نے بہت بہت اپنے خزانہ غیبی سے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، جنہوں نے اتنی محبت اور محنت کے ساتھ یہ پروگرام سجایا۔ اللہ جل شانہ ان کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔